آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، خلیفہ حضور قبلہ عالم صوفی محمد اقبال صاحب، جناب صوفی نبی احمد صاحب، آستانہ عالیہ ہیبت پوری شریف سے تشریف لائے صاحبزادہ فتاح الحق صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ ہماری نشست ماہانہ جو ہوتی ہے یہ تربیتی حوالے سے ہوتی ہے، اور اس دفعہ ظاہر ہے رمضان المبارک ہے، اور یہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ آج میں نے ایک خاص موضوع پہ آپ سے گزارشات چند رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہمیں بھوکا رکھے، پیاسا رکھے۔ علامہ صاحب آگے تشریف لے آؤ، ادھر آ جاؤ۔ ہمارے لیے حلال چیزیں جو ہیں ان کو بھی روک لے، حرام تو بڑی دور کی بات ہے نا، حلال بیویاں ہم سے دور کر دے، حلال کھانا ہم سے دور کر دے، تو اللہ کو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سارے ماہ مبارک کا اگر ہم جائزہ لیں، کو خلاصہ بیان کریں، جتنے بھی ہمارے پچھلے محققین، مفسرین، محدثین گزرے ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تمہارا تزکیہ نفس ہو، یعنی تمہارا نفس جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے۔ سادہ لفظوں میں، کیوں؟ اللہ تمہیں ناکام نہیں دیکھنا چاہتا، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم مجبوراً نہیں، اپنے ارادے سے کامیاب ہو جاؤ، تمہاری کامیابی کے پیچھے تمہارا ارادہ بھی ہو۔ اب اس ذات نے یہ فرمایا نا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا۔ جو لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں نا، وہ ہمیں بہت برا لگتا ہے، فلاں میرے پیسے کھا گیا، میری زمین پہ قبضہ کر لیا، میرے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہڈی توڑ دی، سر پھوڑ دیا، میرے ساتھ ظلم کیا کسی نے۔ لیکن کبھی میں نے یہ دعا میں بھی ابھی یہ جو جملے ادا کیے تھے، جب اللہ تمہیں یہ دعا سکھاتا ہے، رب انی ظلمت نفسی، یعنی کچھ ظلم وہ ہیں جو تم اپنے آپ پہ خود کرتے ہو، یعنی کچھ ظلم وہ ہیں جو تم اپنے آپ پہ خود کرتے ہو، اپنے نفس کو ظلم میں ڈال لیتے ہو۔
اللہ چاہتا ہے کہ کم از کم تم خود تو اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہو فلاں نے ظلم کیا، فلاں نے ظلم کیا. تمہارے باپ نے آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. اب یہ جو ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں نا، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کا احساس نہیں ہے. اور وہ خالق یہ چاہتا ہے کہ کم از کم تم ظالم اپنی ذات کے لیے تو نہ بنو. یہ جو دو لفظ آپ سنتے ہیں نا، یہ جو آیت بھی ابھی میں نے پڑھی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا. ولی جو ہوتا ہے نا، ولی آپ اس کا معنی دوست کرتے ہیں، لیکن عربی زبان کی ظاہر ہے فصاحت و بلاغت، عرب والے ولی کو ایسے نہیں لیتے دوست. جس کے ساتھ دلی محبت ہو اس کو ولی کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ تمہارا دوست ہے، اور اس دوستی میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. تمہیں ظلمات سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے. یہ جو تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر کے اپنے آپ کو اندھیرے میں ڈال لیا ہے نا. ایک چیز پہلے ابتدائی تھوڑی سی مشکل تو ہوگی، لیکن ظاہر ہے یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا نا، خالق اللہ ہے، اللہ نے کوئی بھی چیز شر پیدا نہیں کی. یہ عقیدہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے. اللہ نے کوئی بھی چیز شر پیدا نہیں کی. بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر کے سوا کچھ نہیں ہے. اس نے جس کو بھی پیدا کیا ہے خیر پیدا کی ہے، یعنی شر کا وجود ہی نہیں ہے، شر ہے ہی نہیں. یعنی شر جو ہے نا وہ وجود نہیں رکھتا. وجود کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ وجود کا معنی ہوتا ہے ہونا، عدم نہ ہونا، وجود ہونا. یعنی شر کا کوئی وجود نہیں ہے، شر ہے ہی نہیں، خیر ہی خیر ہے اس کی کائنات میں، اس کی تخلیق میں خیر ہے. اب پھر آپ کہیں گے کہ یہ ابو جہل کیا ہے، یہ یزید کیا ہے، یہ شمر کیا ہے. یہ بات میں آپ کو اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ فرعون اور نمرود کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو شر کی بڑی علامتیں ہیں. نہیں، جب قرآن میں اللہ نے فرما دیا بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر کے سوا کچھ نہیں، اس کا کوئی فیصلہ شر نہیں ہوتا. قضا آپ کہتے ہیں نا، اللہ کی قضا و قدر، اللہ کا ہر فیصلہ جو ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اللہ کی ہر تخلیق میں خیر ہے. یہ عقیدہ چونکہ بیان نہیں ہوتا، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس عقیدے کی. اچھا، اس کو میں سادہ مثال سے سمجھا دیتا ہوں. اندھیرے کا کوئی وجود نہیں، اندھیرا نہیں ہوتا. میں آپ کی قریب کی مثال سے آپ کو سمجھا دوں. اندھیرے کا وجود نہیں ہوتا. پھر آپ کہیں گے کہ یہ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ابسینس آف لائٹ، روشنی کی عدم موجودگی. یعنی ایک دیا سلائی جلائیں گے تو اندھیرا کدھر گیا؟ یعنی اندھیرے کا وجود نہیں تھا. اندھیرا کیوں ہے؟ اس لیے کہ روشنی نہیں تھی. وجود روشنی کا ہے، ہونا اور نہ ہونا. اچھا، ایک اور مثال میں آپ کو عرض کر دوں. اچھا، اس کے لیے جو فلسفے میں دو ٹرمیں استعمال ہوتی ہیں کہ شر کیا ہے.
شر ہے عدم ذات، کسی ذات کا نہ ہونا. عدم کا معنی میں نے آپ کو عرض کی دیا، عدم میں نے نہ ہونا. عدم کمال ذات، کئی دفعہ ذات موجود ہوتی ہے لیکن اس کا جو کمال ہے وہ موجود نہیں ہوتا، تو پھر بھی شر ہے. یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن عقیدے کی بات ہے. اللہ کے ذمہ آپ پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیتے ہیں، ہر برائی آپ اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، ہر ناکامی اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں. مثلا آپ کو پیاس لگی ہے تو پیاس بجھانے کے لیے کیا ہے؟ پانی. بھائی پانی کا نہ ہونا جو ہے نا یہ پیاس ہے، عدم وجود ہے نا، یعنی وجود موجود نہیں ہے. اب اگر پانی ہو اور اس میں تیزاب ہو تو ذات تو موجود ہے لیکن اس ذات کا جو کمال تھا پیاس بجھانا وہ کمال اس میں نہیں رہا. اب وہ پانی شر ہے، یعنی پانی کا نہ ہونا بھی شر ہے اور اس کا اگر کمال نکل جائے تو بھی شر ہے. عدم ذات اور عدم کمال ذات. اب یہ جو میں نے مثالیں دی، یزید کیا ہے، شمر کیا ہے، فرعون کیا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. جب پیدا ہوا ہے تو خیر ہی سے پیدا ہوا ہے. اب اس انسان کا جو وجود ہے، اس وجود میں اللہ نے کمال رکھا تھا انس کا. انسان انس سے ہے نا، الف نون اور سین سے. اب اگر اس کا یہ کمال ختم ہو جائے تو یہ شر ہے. یعنی وجود تو موجود ہے لیکن اس وجود کا کمال چلا گیا. اللہ عالم ہے، اس نے اس کے اندر علم رکھا تھا. جہل کوئی شے نہیں، جہالت کا کوئی وجود نہیں. علم کے نہ ہونے کو جہل کہتے ہیں. عدم وجود اور عدم کمال ذات جو ہوتا ہے وہ ادھر چلا جائے تو پھر شر پیدا ہوتا ہے. انسان کو اللہ نے انس دی، اب انس نہ رہے گی تو شر رہے گا نا، پھر نفرت پھیلائے گا، نقصان پہنچائے گا. یقین، فراست، انسان کے ساتھ جہالت نہیں ہوتی. میں ایک عام مثال آپ کو دیا کرتا ہوں، کبھی آپ پھر بھول بھی جاتے ہیں. ایک بچہ اپنے باپ کو گالی دے رہا ہو، اس کا گریبان پکڑا ہو، آپ قریب سے گزر رہے ہوں گے تو ایک جملہ کہیں گے، وہ انسان بن. یہی جملہ کہیں گے نا، انسان بن. وہ جو کمال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کمال سے نیچے کیوں گر گیا ہے؟ اس اللہ نے تو تمہیں نہیں بتایا تھا. تو انس کا نہ ہونا جو ہے یہ شر ہے، علم کا نہ ہونا شر ہے، یقین کا نہ ہونا شر ہے. وہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو کمالات میں نے تجھے دیے تھے روزے کی صورت میں ان کو پھر حاصل کر لے تاکہ تیرا شر ختم ہو جائے. میں ایک سادہ سی مثال آپ کو عرض کر دوں. شیطان کو بھی آپ بہت برا بلا کہتے ہیں، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اس پہ لعنتیں ڈالتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، تم نے کتنے نہیں کیے؟ اس نے تو ایک نہیں کیا تھا نا، تم نے کتنے نہیں کیے؟ اب شیطان کو بھی جب اللہ نے پیدا کیا تو شر پیدا نہیں کیا. یہ عقیدہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں.
جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کو شر نہیں بنایا، اس نے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو خود نیچے گرایا ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا، اذان ہوتی وہ تجھے گردن سے پکڑ کے مسجد میں لے جاتا، چلو نماز پڑھ، نہیں، اس میں کمال نہیں تھا۔ وہ چاہتا ہے تو سجدہ کرے تو اس سجدے کے پیچھے تیرا ارادہ بھی شامل ہو۔ تو غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا سکتا ہو لیکن نہ اٹھائے کہ تو انسان ہے۔ اپنے اس کمال کو برقرار رکھ۔ اب مخلوق کا کمال کیا ہے؟ بھئی مخلوق کا کیا کمال ہے؟ مخلوق کا کمال ہے جھکنا۔ ابلیس بھی اس کی مخلوق ہے نا۔ یہ یار بزرگ آپ کو اکثر مثال دیتے ہیں کہ جس ٹہنی کو پھل لگا ہوتا ہے وہ جھک جاتی ہے، اگر نہیں جھکے گی تو ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنا شر ہے، جھکنا انسانیت ہے۔ بھائی جب تو نے سجدہ نہیں کیا تو اس ذات سے تیرا تعلق ٹوٹ گیا نا۔ اقبال نے ایک جملے میں یہ بات کہی تھی، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ٹوٹنا نہیں، جھکنا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ کیوں نہ جھکا؟ تکبر کیا اس نے، اور کبریائی تو صرف خالق کے لیے تھی، مخلوق کے لیے تو کبریائی ہے ہی نہیں۔ تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے، خالق کو زیب دیتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جتنا تم اس کی بارگاہ میں جھکتے ہو اتنا ہی وہ تمہیں بلند کرتا ہے۔ بندے سوال بھی بڑے بڑے عجیب کر دیتے ہیں نا۔ ایک اللہ کا فقیر بیٹھا تھا، فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، اور یہ ہاتھ پھیلانے والوں کو فقیر نہیں کہتے، مریدوں کی جیب پہ نظر رکھنے والے کو بھی فقیر نہیں کہتے، جو تمام اسباب سے نظر ہٹا کے صرف مسبب پہ نظر رکھے اس کو فقیر کہتے۔ جس کی نظر سبب کی طرف اٹھ جائے وہ فقیر نہیں ہوتا۔ آپ کے شیخ کا جملہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر زندگی میں ایسا وقت آ جائے تو دعا کرنا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر پڑے جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے پھیلایا گیا۔ یہ حضور داتا صاحب نے بھی کشف المحجوب میں اس پہ بحث کی ہے کہ فقیر سبب کی طرف نہیں دیکھتا، مسبب کی طرف دیکھتا ہے۔ میں اس فقیر کی بات کر رہا ہوں، یہ مانگنے والوں کی بات نہیں کر رہا۔ اور میرے حضرت صاحب کا وہ بزرگوں کا جملہ پہلے بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے، سرکار فرمایا کرتے تھے جدا اللہ رسول دے کرو رج نہیں نہ ہویا او دا کتوں بھی نہیں ہونا۔ انہوں کون رجا سکتا ہے؟ تو ایک شخص نے پوچھا کہ یہ جو کافر ہے اس نے بڑے قتل کیے ہیں، بدماش ہے، چوریاں ڈکیٹیاں کرتا ہے، اس میں کیا خیر ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر شے خیر پیدا کی ہے۔ انہوں نے فرمایا اس میں دو خیر ایسے ہیں جو کسی نبی میں بھی نہیں ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کافر ہے، قاتل ہے، مشرک ہے۔ انہوں نے فرمایا جو اس کو قتل کرے گا وہ غازی بھی ہوگا اور انعام میں اسے جنت بھی ملے گی۔ یہ صفت کسی نبی میں بھی نہیں ہے، اگر کسی نبی کو قتل کرے وہ تو جہنم میں جائے گا۔
اور اگر اس کے ہاتھوں کوئی قتل ہو جائے تو وہ شہید بھی ہوگا اور انعام میں اللہ اسے جنت بھی دے گا۔ دیکھنے والے تو یہاں تک بھی وہ خیر و شر کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز شر پیدا نہیں کی۔ خالق کے ہاتھ میں کوئی شے شر نہیں ہے۔ اس نے تمہیں انسان بنایا، تمہیں ارادہ اور اختیار دیا۔ قیامت والے دن حساب بھی انہی دونوں چیزوں کا ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ گردن سے پکڑ کے بھی کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا کہ دو اس کو درے مار چلو نماز پڑھ، نہیں، وہ کہتا ہے تو سجدہ کرے تو اس کے پیچھے تیرا ارادہ بھی شامل ہو، تیری مرضی بھی شامل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انس عطا کیا۔ اگر انس نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ شر ہوگا۔ اللہ نے یقین کی دولت دی ہے، یقین نہیں ہوگا تو پھر شک ہوگا، شک شر میں ڈالے گا۔ علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی۔ تو یہ چیزیں وجود نہیں رکھتی۔ بس اتنا سا کام ہے روزے کا۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ روزہ کیا ہے؟ الصوم جنتن، ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا کرتی ہے؟ کوئی تیر تیری طرف آئے تو روک لے، نیزہ آئے تو روک لے، تلوار کا وار آئے تو روک لے۔ یعنی یہ جتنے بھی نفس اور شیطان کے حملے ہیں روزہ ان کو روک لیتا ہے۔ لیکن ایک بات فرمایا اگر تو نے اپنی ڈال میں سوراخ نہ کہیں کر لیا، اگر ڈال میں سوراخ کر لیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جھوٹ بول کے، جھوٹ بول کے اس ڈال میں سوراخ نہ کر لینا۔ حرام انسان کھاتا ہے پھر حرام بولتا ہے، جب اس منہ کے ذریعے حلال بھی اندر نہیں جانا تو دروازہ تو بند کر دیا نا۔ یہ ڈال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اب انسان کے پاس کیا ہے؟ انس ہے، محبت ہے، نفرت کا تو وجود ہی نہیں، شر کا وجود ہی نہیں۔ شر کیوں ہے؟ انس نہیں ہے۔ جہالت کیوں ہے؟ علم نہیں ہے۔ اندھیرا کیوں ہے؟ روشنی نہیں ہے۔ اب انسان کے پاس کیا ہے؟ سخاوت ہے، شجاعت ہے، علم ہے۔ یہ پریکٹس 1 مہینہ کروا کے کہ اپنی بھوک پر کنٹرول حاصل کر۔ تجھے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تجھے ہم ناکام نہیں دیکھنا چاہتے، تیرے لیے بار بار ایسے مواقع فراہم کیے ہیں۔ فرمایا اللہ بھی دوست ہے، تمہیں جہالت سے نکالنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور نبی پاک بھی تمہیں جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں تزکیہ دینا چاہتے ہیں، تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر یہ چونکہ ہم نے 5:30 بجے پھر وہ ختم شریف بھی شروع کرنا ہے، تو یہ باتیں صرف آپ نے آج یاد رکھنی ہے کہ شر اللہ نے پیدا نہیں کیا، ہم اللہ نے جو صفات دی ہیں ان کو دور کر دیتے ہیں تو پھر یہ شر خود بخود انسان کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب یہ جو صفات ہیں، علم، تقوی، روزے کا بھی مقصد کیا تھا؟ تقوی تھا نا۔ محبت، شجاعت، سخاوت، یہ ساری چیزیں اگر کسی ایک ہستی میں دیکھنی ہوں تو اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔
یہ میں نے کوئی ایسے نہیں کہہ دیا. جس مجمع میں میرے پیغمبر نے سوال کیا تھا نا کہ عورت کا اصل شرم و حیا کیا ہے، سب جب نے جواب دیا تھا. مولا علی بھی اس محفل میں بیٹھے تھے. اور پھر جب وقفہ ہوا تو گھر گئے، جا کے سیدہ پاک سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ سوال کیا ہے، لوگوں نے جواب تو دیے، حضور نے قبول نہیں کسی کا کیا. تو سیدہ پاک نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا علی، اصل شرم و حیا عورت کی یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ کوئی غیر محرم مرد اسے نہ دیکھے، بلکہ عورت نے کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا، اس لیے اپنے جنازے پہ بھی وہ اہتمام کروایا. بھئی غیر محرم مردوں سے تو ظاہر ہے اوڑھنی لے کے چھپا لے گی عورت اپنے آپ کو. حیا یہ انسانیت کے اندر ہے، بے حیائی شر ہے. کیوں شر ہے؟ اس لیے کہ حیا نہیں رہی. جب حیا آ جائے گی. اب جب وقفے کے بعد مجلس پھر لگی تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو مولا علی کھڑے ہوئے اور یہ جواب دیا. سرکار نے مسکرا کے پوچھا تھا، علی یہ جواب تجھے کس نے بتایا ہے؟ اس موقع پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ تو بضاعۃ منی. جو کسی کو جواب نہیں آتا وہ علم فاطمہ کے پاس ہے، آخر وہ کس کے جگر کا ٹکڑا ہے. کل چونکہ 3 رمضان المبارک کی نسبت سے بھی مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں اس وقت 82-83 کی بات ہے، 6ٹھی-7ویں کلاس میں پڑھتا تھا. یہ دن مجھے اس لیے یاد رہ گئے کہ صبح کے وقت ہی ابا جی نے کچھ پیسے دینے، بن باجوے سے جا کے میں مٹھائی بھائی سیدہ پاک کے نام کی شیرینی جو ہے تقسیم کرنی ہے. یہ والدین ہوتے ہیں جو اس محبت کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں. تو یہ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ مجھے واقعہ کربلا دوسری جماعت میں پڑھتا تھا جب میری ماں نے مجھے یاد کروا دیا تھا. میں نے کتابوں میں بہت بعد میں پڑھا تھا. ایک دفعہ میں عجیب واقعہ آپ کو سناؤں. کسی نے کہا کہ یہ سید ہیں، آل رسول ہیں، تو حضرت صاحب قبلہ ظاہر ہے احترام کرتے تھے دستبوسی کی. تو ایک بندے نے قریب سے کہا، سرکار یہ تو ایسے ہی سید بنا ہوا ہے جیسے آج کل کہتے ہیں لوگ. تو سرکار نے ایک بڑا جملہ کہا. کہنے لگے بھائی مجھے تو نہیں پتا، وہ کہتا ہے میں سید ہوں، آل رسول ہوں، تو میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ میں نبی کی اہل کا احترام نہ کروں. میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا. اعلیٰ حضرت سے بھی ایک دفعہ نا ایک بندے نے کہا، بلکہ وہ سید صاحب نے نا گلہ کیا کہ سرکار سنا ہے آپ میرے خلاف بڑی تقریر کر رہے تھے، تو میں سید ہوں، آل رسول ہوں، تو آپ نے میرے خلاف تقریر کر دی. آپ نے فرمایا نہیں شاہ صاحب، آپ کے پاؤں گناہوں سے گندے ہو گئے تھے، میں تو حضور کا امتی آپ کے پاؤں دھو رہا تھا. آپ نے اللہ رسول کی نافرمانی کر کے اپنے پیر گندے کر لیے تھے، میں تو آپ کے پاؤں دھو رہا تھا. میں کو سیدوں کا نافرمان تو نہیں، حضور کی آل کا نافرمان تو. کیا سلیقہ ہے سیدوں کو بھی سمجھانے کا کہ اگر ان کے پیر کبھی گناہوں سے تار ہو جائیں تو تم نے دھونا ہے، ایسے اس گندگی میں خود بھی شامل نہیں ہو جانا. اور پھر جب علامہ اقبال کو پڑھا، وقت ہو گیا ہے، اقبال ایک جملہ بڑا کہا کرتے تھے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا اور کوئی بھی کمال نہ ہوتا.
یہ جو کمال ہے پوری انسانیت قیامت تک یہ احسان ہی نہیں دے سکتی کہ فاطمہ نے اس کائنات کو حسین دیا ہے۔ یعنی اب خیر اور شر کے جتنے بھی معیار قیامت تک پرکھے جائیں گے وہ حسین کی زندگی کو دیکھ کے پرکھے جائیں گے۔ یہ میں کل بھی پڑھ رہا تھا، اقبال کہتے ہیں کبھی میں سیدہ پاک کی قبر پہ حاضری دوں تو کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب علامہ اقبال نے یہ جملے کہے، کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، یہ جو اللہ کا آئین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے، اس نے میرے پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہیں۔ رشتہ آئین حق، اللہ کے ساتھ یہ جو میرا رشتہ ہے، ظاہر ہے میں اس کا بندہ ہوں، اس نے ایک شریعت دی ہے، ایک قانون دیا ہے، ایک اصول دیا ہے، وہ شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی، اس نے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہیں۔ پاس فرمان جناب مصطفیٰ، اور میرے نبی کا فرمان میری راہ میں آڑے آ گیا، نہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتا ہوں، نہ میں رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتا ہوں۔ اگر یہ دو چیزیں میری راہ میں رکاوٹ نہ ہوتی ورنہ گرد تربتش گردیدمی، تو اے فاطمہ میں تیری قبر کا طواف کرتا، میں آپ کی قبر کا طواف کرتا، برخا کے پاشیدمی، اور میں اتنے سجدے کرتا کہ میرا جسم پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ کسی کو کیا پتا فاطمہ کی عظمت کیا ہے، لیکن کیوں؟ وہ جو کمالات اللہ نے عطا کیے تھے نہ، دیکھیے شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزہ دیا ہے، یہ جو میں نے کہا کہ ڈھال دی ہے، اس وسوسے میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، آپ نے روزے کی ڈھال سامنے کر لی، اس کا کوئی تیر اور نیزہ نہیں چلنے دیا، اب اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا اجر دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کو خود ہی مل جاتا ہوں۔ اس لیے اس ڈھال کو مضبوطی کے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔